میں نے تاریخی دستاویزات پر ہمیشہ اعتبار کیا ہے۔ جب 1977 میں میرے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، میں نے ان متعدد لوگوں کو جنہیں ان کے ساتھ کام کرتے دیکھتے ہوئے قریب رہنے کا موقع ملا، بھٹو دور کے بارے میں کچھ تحریر کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن مارشل لاء کے بدترین دور میں، جس کا پاکستان میں آغاز ہو چکا تھا، میرے والد کی حکومت کے اکثر رفقا فوجی حکومت کے تیار کردہ جھوٹے مقدمات اور ظلم و جبری کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہو گئے تھے، اور کئی دوسرے ملک بدر ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی ذاتی دستاویزات ان کی پہنچ سے دور تھے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں خود میری بہت بھرپور شمولیت ہو، نتیجتاً ایک خاص مدت تک بغیر کسی الزام کے زیر حراست رہنے کی وجہ سے میرے لیے اپنے والد کی حکومت پر کسی کتاب کا تحریر کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 سال کی جل وطنی کے بعد اپریل 1982 میں پاکستان واپسی پر جب میں 10 لاکھ سے زائد میرے ہم وطن میرے استقبال کے لیے آئے تو یکا یک اس واقعے نے مجھے زبردست بین الاقوامی شہرت سے ہمکنار کرا دیا تھا۔ مجھے اپنے والد کی نہیں بلکہ اپنی کہانی لکھنے کے متعدد پیشکشیں ہوئیں۔ میں تصور کا شکار تھی کہ میں اپنے والد جو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے اور جن کے کریڈٹ میں بے مثال دائمی نوعیت کی کامیابیاں بھی تھیں، کے بارے میں لکھنا ایک الگ بات تھی، اور اپنے بارے میں تحریر کرنا بالکل دوسری بات، کیونکہ مجھے اپنی اہم ترین سیاسی جنگیں بھی لڑنا تھیں۔ ابھی اسے مفروضہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ خود نشود ثنا عمری زندگی کے موسم خزاں میں نگاہ بازگشت کے ساتھ رقم کی جا سکتی ہے۔ میری ایک دوست کی اس رائے نے میرا ذہن بدل دیا۔ مجھے ضابطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اور بلا دیا جاتا ہے۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ پاکستان میں اکثر لوگوں کی طرح مجھے بھی مارشل لاء کے تاریخی دور کا تلخ تجزیہ تھا، لیکن بہت سے دوسروں کے برعکس مجھے ان تجربات کو ریکارڈ کرنے کا موقع میسر تھا۔ یہ ایک اہم بات تھی کہ دنیا کے اس زبردست کا پتہ چلے جو ضیاء الحق کی طرف سے بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ہمیں پاکستان میں برداشت کرنا پڑا۔ کتاب کو تحریر کرنا کافی مشکل تھا، اس کا مطلب ماضی کے کرم میں دوبارہ گرنا تھا، لیکن اس کا مقصد غبار خاطر کو دور کرنا بھی تھا، جس نے مجھے اپنی ان یادداشتوں کو کریدنے پر مجبور کیا، جس سے میں اب تک فرار حاصل کرتی رہی تھی۔ یہ میری کہانی اور وہ واقعات ہیں جن کو میں نے دیکھا، محسوس کیا، جن پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ پاکستان کے معاشرے کا گہرائی میں مطالعہ نہیں، بلکہ یہ ایک معاشرے کے جمہوریت سے آمریت میں انتقال کے عمل پر ایک تاہرانہ نگاہ ہے۔ اسے ہم صدائے حریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے والد کا قتل راولپنڈی سینٹرل جیل میں 4 اپریل 1979 کو صبح صادق سے بھی پہلے راولپنڈی سینٹرل جیل میں انہیں میرے والد کو قتل کر دیا تھا۔ چند میل دور سیالہ کے ایک ویران پولیس ٹریننگ کیمپ میں اپنی والدہ کے ساتھ متعدد میں نے اپنی والدہ کی موت کے اس لمحے کو محسوس کیا۔ بیلم اعصاب کی مسکین گولیوں کے باوجود وہ میری والدہ نے مجھے اس کرب گزشت گزرنے کے لیے دی تھیں۔ میں اپنے بستر سے گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے پاپا نہیں، نہیں پاپا نہیں، میرے رندے ہوئے گلے میں چیخیں نکل گئیں۔ میں سرد ہوتی گئی۔ موسم گرم کی حدوں کے باوجود میرا جسم کھانے لگا۔ مجھے سانس لینا دوبر ہو گیا اور میں سانس لینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے والدہ میرے پاس ایک دوسرے کے تسلی کے الفاظ بھی میسر نہیں تھے۔ تاہم وقت گزرتا گیا اور ہم بے سر و سامان پولیس کوارٹروں میں سمٹی ہوئی بیٹھی رہی۔ ہم دونوں صبح سویرے میرے والد کی میت کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں عدت میں ہوں اور غیروں سے نہیں مل سکتی۔ تم باہر جا کر ان سے بات کرو، میری والدہ نے جیلر کی آمد پر بیزاری سے کہا۔ انہوں نے اپنی عدت کی وجہ سے 4 ماہ
10 دن تک غیر محرم سے الگ رہنے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا۔ میں اٹھی، سامنے ٹوٹے پھوٹے فرش والے کمرے میں چلی گئی جو ہماری بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے سے کئی اس رنگ بدبو آ رہی تھی۔ ہم وزیر اعظم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، میں نے سامنے کھڑے خوفزدہ جھوٹے جیلر کو بتایا۔ وہ انہیں دفنانے کے لیے پہلے ہی لے جا چکے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس نے میرے سر پر لٹھ مار دی ہے۔ ان کے گھر والوں کے بغیر؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ فوجی حکومت کے جرائم پیشہ افراد کو بھی یہ علم ہے کہ میت کے ہمراہ جانا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دفنانے سے پہلے چہرہ دیکھنا ہمارے خاندان کا مذہبی فریضہ ہے۔ ہم نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے درخواست بھی کی تھی، وہ انہیں لے گئے ہیں، اس بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جیلر خاموش کھڑا رہا۔ سب کچھ سکون سے ہو گیا، وہ بالآخر بولا۔ جو کچھ بچا کچا سامان تھا میں لے آیا ہوں۔ میرے والد کی کال کوٹری کا بچا کچا سامان ایک ایک کر کے میرے حوالے کیا گیا۔ میرے والد کی قمیض، شلوار، لمبی قمیض، ڈھیلا پاجامہ جو انہوں نے آخری دنوں میں پہنا کیونکہ بطور سیاسی قیدی انہوں نے سزا یافتہ مجرموں کی وردی پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ کھانے کا ٹفن باکس، اگرچہ کچھ دنوں میں انہوں نے مطلقاً کچھ نہیں کھایا تھا۔ بستر کے کپڑے جن کی اجازت اس وقت ملی تھی جب چارپائی کے ٹوٹے ہوئے تاروں نے ان کی کمر کی چھلنی کر دیا تھا، اور ان کا پانی پینے کا پیالہ۔ ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ میں نے جیلر سے استفسار کیا۔ کیا ان کے پاس کوئی انگوٹھی تھی؟ میں نے اسے اپنے تھیلے میں ہاتھ مارتے دیکھا اور پھر اپنی جیبوں میں۔ آخرکار اس نے میرے والد کی انگوٹھی میرے حوالے کر دی جو آخری دنوں میں ان کی نحیف انگلیوں میں سے پھسل جاتی تھی۔ پرسکون، ہر چیز بہت سکون رہی، اور بڑبڑایا۔ پھانسی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ بشرا اور ابراہیم، ہمارے 2 خاندانی بیرے جو حکام کی جانب سے ہمیں کھانا مہیا کرنے سے انکار کے بعد قید خانے میں ہمارے ساتھ آ گئے تھے، کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے والد کے کپڑے دیکھ کر بشرا کا رنگ فک ہو گیا۔ یا اللہ، یا اللہ، انہوں نے صاحب کو قتل کر دیا، انہوں نے مار دیا۔ وہ چلایا۔ اس سے قبل کہ ہمیں اسے روک سکتے، اس نے پیٹرول کا ڈبہ اٹھایا اور اپنے کپڑوں پر انڈیل لیا تاکہ اپنے آپ کو آگ لگا لے۔ میری والدہ نے خود سوزی سے منع کرنے کے لیے دوڑتی آئی۔ میں حیران و شدہ کھڑی تھی اور جو کچھ انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا تھا اس پر یقین کرنے کی تیار نہیں تھی، اور نہ ہی یقین کرنا چاہتی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو، جو عوام کے ووٹوں سے براہ راست پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، اب موت کی نیند سلا دیے گئے ہیں۔ جہاں پاکستان میں 1947 سے قیام مملکت کے بعد جنرلوں کے رحم و جبر کی حکومت رہی تھی، وہاں میرے والد ہی تھے جو جمہوریت کو لے کر آئے تھے۔ جہاں لوگ صدیوں سے قبائلی سرداروں اور بڑے بڑے زمینداروں کے رحم و کرم پر جیتے آئے تھے، وہاں انہوں نے اب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کر کے انہیں قانونی تحفظ اور شہری حقوق کی ضمانت دی تھی۔ جہاں لوگوں کو جانوروں سے نجات دلانے کے لیے تشدد اور خون ریزی کرنا پڑتی تھی، وہاں انہوں نے ملک کو، شہریوں کو حکومت قائم کرنے کے لیے پارلیمانی نظام کا طریقہ کار واضح کیا اور ہر 5 سال بعد انتخابات کی ضمانت دی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ جیے بھٹو، جیے بھٹو کے نعرے لگاؤ لوگوں کی زبانوں پر تھے، کیونکہ میرے والد پاکستان کے پہلے سیاستدان تھے جو ملک کے درفتنا و فراشوں کردہ دیہاتوں میں بھی غریب عوام تک پہنچتے۔ جب ان کی جماعت پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت سنبھالی تو میرے والد نے جدید اصولوں پر مبنی اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ چند جاگیروں کی نسلوں سے قبضہ کی ہوئی زمین کو غریبوں مزدوروں میں تقسیم، لاکھوں افراد کو جہالت سے نکال کر زیر تعلیم سے آراستہ کرنے کا انتظام، ملک کی بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، کم از کم مزدوری کا تعین، ملازمت کا تحفظ، خواتین و اقلیتوں سے امتیازی سلوک کا خاتمہ، ان کی حکومت کے 6 سال کو تاریکی سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف لائے۔ مگر 5 جولائی 1977 کے سیاہ دن کی نمودنے نے ان تمام عمل کو روک دیا۔ ضیاء الحق، میرے والد کا مبینہ طور پر اطاعت گزار چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل جس نے اپنے سپاہیوں کو میرے والد کا تحت الٹنے اور طاقت کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے
نصف شب کے قریب بھیجا۔ ضیاء الحق وہ فوجی امر جو اپنی بندوق، اشک اور گیس کے گولوں اور مارشل لا قوانین کی مار بار کے باوجود میرے والد کے پیروکار کو کچلنے میں ناکام رہا، جو موت کی کوٹڑی کو تنہائی کے باوجود میرے والد کی ہمت اور حوصلے کو نہ توڑ سکا۔ ضیاء الحق وہ مایوس کن شکار جنرل جس نے اگلے 9 سال پاکستان میں سنگ دلی سے حکومت کی۔ میں جھوٹے جنرلوں کے سامنے بے بس کھڑی تھی اور میرے ہاتھوں میں اپنے والد کے بچے کچے سامان کی چھوٹی سی پوٹلی تھی اور بس۔ کولوں شالیمار کے عطر کی خوشبو ان کے کپڑوں سے ابھی تک آ رہی تھی۔ میں نے ان کی قمیض کو اپنے ساتھ کھینچ لیا اور اچانک اٹلی کینیڈا یاد آ گئی، جس نے ریڈ کلف میں اپنے سینیٹر والد کے قتل کے بعد ان کی لباس پہن لیا تھا۔ سیاسی اصلاحات میں ہمارے دونوں خاندان میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ اب ہم میں ایک نیا اور خوفناک رشتہ مشترکہ ہو گیا تھا۔ اس رات اور بعد میں بہت سی راتیں میں اپنے والد کو اپنے پاس محسوس کرنے کے لیے ان کی قمیض اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی رہی۔ میں نے اپنے آپ کو خلا میں محسوس کیا۔ میری زندگی بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ تقریباً 2 برس تک میں نے فوجی حکومت کی طرف سے اپنے والد کے خلاف لگائے گئے جھوٹے من گھڑت الزامات کے دفاع کے سوا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر ان تمام انتخابات کے لیے کام کرنا شروع کر دیا جن کے انعقاد کا وعدہ جنرل ضیاء نے حکومت کا تختہ الٹنے کے وقت کیا تھا، جنہیں بعد ازاں ہماری متوقع جیت کے پیش نظر جنرل ضیاء نے منسوخ کر دیا تھا۔ مجھے فوجی حکومت نے 6 مرتبہ زیر حراست رکھا اور مارشل لا احکام نے مجھے بار بار کراچی لاہور کی سڑکوں پر قدم رکھنے پر محروم رکھا۔ یہی حال میرے والدہ کا بھی تھا۔ میرے والد کے زمانہ قید میں انہیں پاکستان پیپل پارٹی کی قائم مقام چیئرپرسن کے طور پر 8 مرتبہ نظر بند رکھا گیا۔ ہم نے اپنی نظر بندی کے آخری 6 ماہ سیالہ میں گزارے تھے اور اس سے 6 ماہ قبل راولپنڈی میں نظر بندی رہی تھی، لیکن گزشتہ کل تک کہ مجھے مطلقاً یقین تھا کہ جنرل ضیاء حقیقتاً میرے والد کو قتل کر دے گا۔ میرے چھوٹے بھائیوں کو یہ خبر کون دے گا، جو لندن میں اپنے سیاسی جلوطنی کے دنوں سے اپنے والد کی سزائے موت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے؟ اور میری بہن صنم کو کون بتائے گا، جو ہارڈ ویئر میں اپنی تعلیم کے آخری سال میں پڑھ رہی ہے؟ میں صنم کے بارے میں خصوصاً متفکر تھی۔ وہ تو سیاسی ذہن کی تھی بھی نہیں۔ تاہم ہمارے ساتھ ایسے بھی اس لمحے میں دھکیل دیا گیا تھا کہ وہ اب تنہا رہ جائے گی۔ میں دعائیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو حوصلہ اور سلامت عطا کرے کہ کوئی بے وقوفانہ حرکت نہ کر بیٹھے۔ مجھے اپنا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کس قدر تنہا ہو گئی تھی، بالکل تنہا۔ آپ کے سہارے کے بغیر میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میں نے موت کی کوٹڑی میں اپنے والد سے یہ سوال کیا تھا۔ مجھے ان سے سیاسی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ ہارڈویئر اور آکسفورڈ کی ڈگریوں کے باوجود میں سیاستدان تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی کیا جواب دے سکتے تھے؟ انہوں نے بے چارگی اپنے کندھے جھٹکائے۔ میں 1 روز قبل اپنے والد کی آخری مرتبہ ملی تھی۔ اس ملاقات کا کرب ناقابل برداشت تھا۔ کسی نے بھی ابھی تک انہیں اطلاع نہیں دی تھی کہ اگلی صبح انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کسی نے ان متعلق عالمی رہنماؤں کو بھی اطلاع نہیں دی، جنہوں نے فوجی حکومت سے سرکاری طور پر اس کی جان بخشی کی اپیل کی تھی۔ ان میں نہ صرف جمی کارٹر، مارگریٹ تھچر، لیپر، یورپی جان پال دوم چیئرمین ہوم گرافک اور اندرا گاندھی شامل تھے، بلکہ تمام عالم اسلام یعنی سعودی عربیہ، ایران، ترکی، سوڈان، قطر، مصر، کویت، لیبیا، متحدہ عرب امارات، شام وغیرہ کے سربراہان بھی شامل تھے۔ ضیاء حکومت کے بزدل حریوں میں سے کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ اعلیٰ حکام ملک میں میرے والد کی پھانسی کی تاریخ کا اعلان کرتے۔ وہ یقیناً وزیر اعظم بھٹو کو موت پر عوامی رد عمل سے خوفزدہ تھے۔ صرف مجھے اور میری والدہ کو اس بات کا علم ہوا، وہ بھی حادثتاً اور واقعہ کے تجزیے کے بعد۔ میں 2 اپریل کی صبح فوج کی طرف سے فراہم کردہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، جب میری والدہ اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے میرے گھریلو نام سے پکارا، پنکی۔ یہ ایسا لہجہ تھا کہ میرے تمام جسم اکڑ گیا۔ باہر فوجی افسران
का कहना है कि हम दोनों आज तुम्हारे वालिद से मुलाकात कर लें। इसका क्या मतलब है? मुझे मुकम्मल फ़हम था कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह मेरी वालदा भी जानती थी, लेकिन हम दोनों इस बात का इतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये दिन अमूमी तौर पर मेरी वालदा की मुलाकात का दिन था। उन्हें हफ़्ते में एक बार मिलने की इजाज़त थी। मेरी मुलाकात हफ़्ते के आखिर में मुतय्यन थी। अब वो हम दोनों को इकट्ठे मुलाकात के लिए जाने को कह रहे थे। इसका मतलब था कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ज़िया ने मेरे वालिद के कत्ल का फ़ैसला कर लिया था। बहस ज़हन तेज़ी से हरकत में आया। मैंने सोचा हमें मुल्क से बाहर आलमी रहनुमा और अपने अवाम तक ये खबर फ़ौरन पहुँचाना चाहिए। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। मैंने वालदा को कहा कि उन्हें बता दें कि मेरी तबीयत नासाज है, अलबत्ता ये आखिरी मुलाकात है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब मेरी वालदा गार्ड के साथ बात करने के लिए गई तो मैंने जल्दी में पहले से तहरीर शुदा पैगाम लिफाफे में से निकाल और नया तहरीर कर दिया। मैंने जल्दी अपने दोस्त के लिए नया पैगाम रकम कर दिया। मेरा ख्याल है कि वह हमें आखिरी मुलाकात के लिए ले जा रहे हैं। तुम फ़ौरन गैर मुल्की सफ़ीर तक ये पैगाम पहुँचा दो। इसके साथ साथ अवाम को मुतहर्रिक करो कि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। फ़ौरन ये लिफाफा यास्मीन तक ले जाओ। मैंने अपने वफादार मुलाजिम इब्राहिम को बताया। वो जाते हुए कि मैं ख़तरा मोल ले रही हूँ। इसके पास इतना वक्त नहीं था कि ऐसे पहरेदार की ड्यूटी का इंतज़ार करता जो तबकन सुस्त हो या हमारी हमदर्द। इसकी तलाशी का इम्कान था और इसका ताक़ब भी किया जा सकता था। वो पूरी एहतियाती तदबीर शायद एहतियात न कर सके। खतरा तो था मगर इसके बगैर चारा भी नहीं था। इब्राहिम जाओ, मैंने ज़ोर देकर कहा। पहरेदार को बताओ तुम मेरे लिए दवाई लेने जा रहे हो। वो फ़ौरन भाग खड़ा हुआ। मैंने खिड़की में से बाहर झांका और देखकर माशाअल्लाह के एहलकार आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। वायरलेस सेट पर उन्होंने पैगाम अरसाल किया कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं जा सकती। अब उन्हें हकाम के अहकामात का इंतज़ार था। इस अफरा तफरी में इब्राहिम गेट तक पहुंच गया। मुझे बेनज़ीर साहिबा के लिए दवाई लेना है। पहरेदार जो मेरी नासाजी तबीयत के मतलब सुन चुके थे, उन्होंने इब्राहिम को नहीं रोका। वो मौजज़ाना तौर पर बाहर निकल गए। चंद मिनट बाद मेरी वालदा मेरे कमरे के अंदर आ गई। मेरे हाथ मुसल्लह पकड़े थे। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा पैगाम यास्मीन तक पहुँच जाएगा। दरीचे से बाहर वायरलेस सेट खड़खड़ा उठे। हकाम ने मेरी वालदा को बताया कि चूँकि इनकी बेटी की तबीयत नासाज है, इसलिए दोनों की मुलाकात अगले रोज़ होगी। हमें अब अपने वालिद की जान बचाने के लिए मज़ीद 24 घंटे मिल गए थे। इब्राहिम के बाहर जाने के बाद सहन के बड़े दरवाजे फ़ौरन बंद कर दिए गए और हमें किसी बुरी खबर का मुंतज़िर होना पड़ा। लड़ना है हमें, बसूरत वालिद की ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ना है। मगर कैसे? इनकी ज़िंदगी के लम्हात धीरे धीरे कम हो रहे थे और इसका भी हमें एहसास था। क्या हमारा पैगाम मिल चुका होगा? क्या लोग बंदूकों और संगीनों के खिलाफ उठ खड़े होंगे जिनका अब तक वो मुकाबला बेजबरी से करते आ रहे हैं? इनकी रहनुमाई कौन करेगा? पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडरों की अक्सर जेलों में कैद थी। इसी तरह अवामन नास में हमारी हमदर्दी भी जेलों में बंद थी और इनमें पहली दफ़ा कसीर तादाद औरतों की भी थी। लातादाद लोग आंसू गैस का शिकार हुए। उन्होंने कोड़े खाए सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने मेरे वालिद का नाम बुलंद आवाज़ से पुकारा था। इनके नींव बरहाना जिस्मों पर कोड़ों के निशान अब तक सेबत हैं। क्या लोग हमारी आखिरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे? क्या ये आवाज़ इन तक पहुंच भी सकेगी? 8:15 बजे शब मेरी वालदा ने BBC की एशिया रिपोर्ट सुनने के लिए रेडियो ऑन किया। मेरे जिस्म का रेशा रेशा अकड़ चुका था। मैं मुतवक्का खबर सुनने के लिए मुतवज्जो हुई। जब BBC ने रिपोर्ट दी कि मैंने हिरासत से एक पैगाम अरसाल किया है कि कल मोरहा 3 अप्रैल को वालिद के साथ आखिरी मुलाकात होगी, मेरा पैगाम नशर हो गया। लेकिन अवाम नास को एहतजाजन में उठने की जो कॉल मैंने दी थी वो BBC के ऐलान नामा में महफूज की थी। इसके बरक्स BBC ने रिपोर्ट कि इस खबर को तस्दीक जेल सुपरडेंट से नहीं हुई बल्कि मेरे वालिद ही के एक साबिक़ वज़ीर का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया वो बिला वजह तशवीश में मुब्तला हो गई हैं। मेरी वालदा और मुझे एक दूसरे को देखने की भी सिकत न रही। हमारी आखिरी उम्मीद गुल हो गई। अगले रोज़ एक तेज़ रफ्तार जीप हमें जेल पहुंचा दिया गया।
हिफाजती अफवाज के पीछे खौफजदा लोगों का हजूम था, जिन्होंने अपने वज़ीर आज़म की किस्मत के मतलब कोई खबर नहीं। जेल के मेटर ने मेरी वालदा और मेरी तलाशी ली। एक मरतबा जब हम स्याला के कैद खाने से रवाना हुए और दूसरी मरतबा जब हम रावलपिंडी सेंट्रल जेल पहुंचे। आज तुम दोनों इकट्ठी यहाँ क्यों आई हो? मेरे वालिद ने अपने काल कोठरी के दरवाजे से आवाज़ दी। मेरी वालदा ने कोई जवाब न दिया। क्या यह आखिरी मुलाकात है? उन्होंने पूछा। मेरी वालदा जवाब देने का याद उन्हें रखती। मेरा ख्याल है ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया, वो जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ इशारा करते हुए जो पास में खड़ा था। ये लोग हमें पापा के साथ तन्हा छोड़ने पर कभी तैयार नहीं हुए। क्या ये आखिरी मुलाकात है? मेरे वालिद उससे पूछते हैं। हाँ, जवाब में जेलर कहता है। जनरल सुपरिटेंडेंट हुकूमत का ये पैगाम देते हुए शर्मसार महसूस होता है। क्या तहरीक का तयन हो गया है? कल सुबह, सेंट्रल जेल का जवाब है। कितने बजे? क़ायद ज़ाबित के मुताबिक सुबह 5 बजे। ये इतला तुम्हें कब मिली? कल रात, इसने रुकते रुकते जवाब दिया। मेरे वालिद उसे नजर फेर देखते हैं। अपने अहल व याल से मुलाकात का कितना वक्त दिया है? निस्फ घंटा। जेल के क़ायद के मुताबिक हमें 1 घंटा मुलाकात का हक है, वो कहते हैं। सिर्फ निस्फ घंटा, सुपरिटेंडेंट दोहराता है। ये मेरे अहकामात हैं। गुस्ल और शेव करने के लिए इंतजाम करो, मेरे वालिद से कहते हैं। दुनिया खूबसूरत है, इसे मैं इसी हालत में अलविदा कहना चाहता हूँ। सिर्फ निस्फ घंटा इस शख्स से मुलाकात के लिए, जो सिर्फ निस्फ घंटा, जो मुझे ज़िंदगी की हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। सीने में दर्द से घटन महसूस होती है। मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे अपने होश भी नहीं खोने चाहिए, क्योंकि इस तरह मेरे वालिद की अजियत बढ़ जाएगी। वो फर्श पर पड़े किदे में बैठे हुए हैं। इनकी कोठरी में अभी सिर्फ यही फर्नीचर बाकी रह गया था। जेल हकाम कुर्सी मेज़ ले जा चुके थे। चारपाई भी वहाँ से उठाई जा चुकी थी। मैगज़ीन और किताबें जो मैं पापा के लिए लाती रही थी, वो भी मेरे हवाले करते हुए कहते हैं, उन्हें ले जाओ। मैं नहीं चाहता ये लोग मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाएं। चंद सिगार जो इनके वकला वहाँ छोड़ गए थे, मेरे हवाले करते हैं। मैं आज शब्द के लिए सिर्फ एक सिगार रख लेता हूँ। शालीमार कलोन की शीशी भी रख लेता हूँ। वो अपनी अंगूठी भी मुझे देना चाहती थी, लेकिन मेरी वालदा उन्हें कहती हैं, इसे पहने रखिए। वो कहती हैं, अच्छा अभी रख लेता हूँ, लेकिन बाद में बेनज़ीर के हवाले कर दी हूँ। मैंने एक पैगाम बाहर की दुनिया तक पहुँचा दिया है। मैंने बहुत आस्था से उन्हें बताया। जेल के हकाम मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। मैं तफसीलात बताती हूँ और इत्मीनान महसूस करते हैं। ये सियासत के असर का मरूज में बाहर हो चुकी है। इनके चेहरे से तासरात से ज़ाहिर होता है। मौत की कोठरी में रोशनी मध्यम सी है। मैं उन्हें साफ तौर पर नहीं देख सकती। इससे कबल हर मुलाकात कोठरी में इनके पास बैठकर होती रही, लेकिन आज ऐसा नहीं। कोठरी के बाहर दरवाजे की सलाखों के साथ मैं और मेरी वालदा सुकड़ कर बैठी हुई हैं। बातें खुसर भुसर के अंदाज में करते हैं। दूसरे बच्चों का मेरा प्यार देना, वो मेरी मम्मी से कहते हैं। मेरी सन्नी और शाह को बताना, मैं हमेशा एक अच्छा बाप बनने की कोशिश की और मेरी ख्वाहिश है कि काश उन्हें भी अलविदा कह सकता। मेरी वालदा सर हिलाती मुँह से कुछ ना बोली। तुम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई है, वो कहते हैं। वो आज मुझे करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूँ। अगर चाहो तो पाकिस्तान से इस वक्त तक चले जाओ जब तक आइन मुअत्तल है और मार्शल नाफज है। अगर तुम्हें जहनी सुकून चाहिए और ज़िंदगी से नए सिरे से गुजारना चाहती हो तो यूरोप चले जाओ। मेरी तरफ से इजाज़त है। हमारा हमारा हमारे दिल टूट रहे हैं। नहीं नहीं, मम्मी कहती हैं, हम नहीं जा सकते। हमें कभी नहीं जाएंगे। जनरलों को कभी ये तासर नहीं देंगे कि वह जीत चुके हैं। ज़िया ने इंतखाबात का दोबारा प्रोग्राम बनाया है, अगरचे कोई नहीं जानता कि वो ऐसा करने की जुर्रत भी करेगा या नहीं। हम बाहर चले जाएं तो पार्टी की रहनुमाई के लिए कोई नहीं होगा, और ये वो पार्टी है जिसकी आपने बुनियाद रखी वो परवान चढ़े। और तुम पिंकी, मेरे वाले पूछते हैं। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा जवाब। वो मुस्कुराते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुम मेरे लाल हो, हमेशा ही रहोगी। वक्त ख़त्म हो चुका, सुपरिटेंडेंट पुकारता है। वक्त ख़त्म हो चुका। मैं सुलाहों पकड़ लेती हूँ।
برائے مہربانی کوٹری کا دروازہ کھول دو، میں اسے کہتی ہوں۔ میں اپنے پاپا کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ میں دوبارہ التجا کرتی ہوں۔ میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی ہوں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مجھے ان سے ملنے دو۔ سپرنٹینڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ سلاخوں کے درمیان سے میں اپنے والد کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اس قدر نحیف اور نالتو ہو چکے ہیں، ملیریا، پیچن، ناکافی خوراک کھانے کی وجہ سے جسم بالکل نحیف اور باریک ہو چکا ہے، لیکن وہ سیدھا اٹھ بیٹھتے اور میرے ہاتھ کو چھو لیتے ہیں اور آج شب آئم دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا۔ چہرے پر ایک چمکتی روشنی لیے کہتے ہیں، میں اپنی والدہ اور اپنے والد کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں لڑکانہ میں اپنے اجداد کی زمینوں کی طرف واپس جا رہا ہوں تاکہ اس زمین کا، اس خوشبو اور اس کی فضا کا حصہ بن جاؤں۔ خالق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی اور میں اس کی کہانیوں کا جادو حصہ بن جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن لاڑکانہ میں آج کل بہت گرمی ہے، میں وہاں ایک سائبان تعمیر کروا دوں گی۔ میں مشکل کہہ سکی۔ جیل حکام آگے بڑھتے ہوئے، الوداع پاپا، میں اپنے والد کی طرف دیکھ کر پکارتی اٹھتی ہوں۔ میری ممی سلاخوں میں ان کی چھو لیتی ہیں۔ ہم گرد آلود صحن میں سے گزرتے ہیں۔ میں مڑ کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن حوصلہ نہیں پڑتا۔ مجھے معلوم ہے میں ضبط نہیں کر سکوں گی۔ ہم جب پھر ملیں گے، اس وقت تک خدا حافظ۔ مجھے ان کی آواز سنائی دیتی ہے، تاہم میں چل پڑتی ہوں۔ مجھے چلنے کا مطلق احساس نہیں ہو رہا، میں پتھر بن چکی ہوں۔ جیل حکام ہمیں جیل وارڈ کے اندر واپس لے جاتے ہیں۔ صحن میں فوجیوں کے متعدد ٹینٹ احساس موجود۔ میں مدہوشی کی عالم میں چلی جا رہی ہوں۔ صرف اپنے سر کی موجودگی کا احساس ہے۔ سر بلند رہنا چاہیے، وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ مقفل دروازے کے اندر کا کار ہماری منتظر ہے تاکہ ہم باہر ہجوم ہمیں نہ دیکھ سکے۔ میرا جسم اس قدر بوجھل ہو گیا ہے کہ کار کے اندر داخل ہونا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کار درازوں کے پیچ میں سے تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہجوم کے ایک سرے پر کھڑی ایک دوست یاسمین پر اچانک نظر پڑتی ہے، جس کے ہاتھ میں والد کے دینے کے لیے خوراک کا ٹفن چر ہے۔ یاسمین، وہ آج رات نہیں مار دیں گے، انہیں مار دیں گے۔ میں کار کے شیشوں سے چلائی۔ کیا اس نے میری آواز سنی؟ کیا میں نے کوئی آواز نکالی بھی یا نہیں؟ کیا کہہ سکتی ہوں؟ صبح کے 5 بج گئے، پھر 6 بج گئے، پھر ہر سانس جو میں لیتی ہوں مجھے اپنے والد کی آخری سانسوں کی یاد دلاتی ہے۔ اے خدا، کوئی معجزہ رونما ہو جائے۔ میری ماں اور میں نے دعا مانگی، کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ میری چن جیسے اپنے ساتھ قیدی خانے میں آئی تھی، وہ بھی تناؤ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بگنوں کو کہاں چھپا دیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ناقابل یقین امید کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کی متفقہ طور پر سفارش تھی کہ میرے والد کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ مزید برآں پھانسی دیے جانے کی صورت میں پاکستان قانون کے مطابق 1 ہفتہ قبل دن اور تاریخ کا تعین اعلانیہ کر دیا جائے، لیکن ایسا کوئی اعلان کیا ہی نہیں گیا۔ پی پی کے رہنماؤں نے بھی ہمیں یہ پیغام ارسال کیا کہ ضیاء نے سعودی عرب، متحدہ امارات اور دوسرے ملکوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ میرے والد کی سزائے موت کو تبدیل کر دیں گے، لیکن ضیاء کا ریکارڈ قانون سے بے اعتنائی اور جھوٹے معاہدوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہمارے متعلق خدشات کی بلوط جب بھی پھانسی کی حتمی تاریخ کا حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور لیبیا کے وزیر اعظم نے فوراً بحریہ طیارہ پاکستان پہنچنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ کیا انہوں نے بی بی سی پر میرا پیغام سن لیا تھا کہ ابھی بھی ان کے پاس پاکستان پہنچنے کا وقت تھا؟ چینیوں کا ایک وفد اسلام آباد میں تھا۔ میرے والد نے پاکستان چین دوستی کا آغاز کیا تھا۔ کیا وہ ضیاء کو اپنے فیصلے سے منحرف کر سکیں گے؟ میری والدہ اور میں سیالہ کی شدید گرمی میں بے حس و حرکت و خاموش بیٹھے تھے۔ ضیاء نے یہ بات بھی پھیلائی تھی کہ وہ رحم کی اپیل اس وقت ہی سنے گا اگر یہ میرے والد یا میری طرف سے کی گئی۔ میرے والد نے ایسا کرنے کی سختی سے منع کر دیا تھا۔ موت کی جانب گنتی کے یہ لمحات گزرتے گئے۔ میری والدہ اور میں گمسم بیٹھی تھیں۔ بعض اوقات ہم چلاتی بھی تھیں۔ جب
ہم میں بیٹھنے کی سکت باقی نہ رہی تو ہم بستر کے تکیوں پر گر گئی۔ ان کی زندگی ختم کر دی گئی۔ میں متواتر چیختی رہی۔ وہ ان کی زندگی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے اپنے احساسات اس بھرپور تنہائی میں کیسے ہوں گے جب کہ ان کے پاس وقت کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے پاس کوئی کتاب بھی نہیں رکھی۔ انہوں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، صرف ایک سکار ان کے پاس تھا۔ میرا گلا گھٹن سے چڑھ گیا اور میں اسے پھاڑ کر کھول دینا چاہتی تھی، لیکن میں ان پہرے داروں کو جو ہماری کھڑکی کے باہر ہر وقت ہنستے اور باتیں کرتے رہتے تھے، اپنی چیخوں سے استرزا کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ممی میں برداشت نہیں کر سکتی، باہر بالکل نہیں کر سکتی۔ آخر میں 1:30 بجے کے قریب بالکل ٹوٹ گئی۔ میرے لیے مسکن دوائی کی گولیاں لائیں۔ سونے کی کوشش کرو، انہوں نے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے بستر پر اچانک اٹھ بیٹھی۔ والد کے گلے کا پھندا میں نے اپنے گلے کے ارد گرد محسوس کیا۔ آسمان سے اس شب برف باری کے آنسو برسے۔ لاڑکانہ میں ہمارے خاندانی زمین پر اولے پڑے۔ گھڑی خدا بخش میں ہماری آبائی قبرستان میں فوجی دستوں کی ہلچل سے لوگ جاگ اٹھے تھے۔ جب میری والدہ اور ان میں اپنے قید خانے میں زندگی کے وقت کرب گھڑیاں گزار رہی تھیں، میرے والد کی میز گڑی میں دفنانے کے لیے بذریعہ تیرا لے جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ انتظامیہ کی ابتدائی پارٹی نے ہمارے دیہاتی نذیر محمد کے ذریعے تمام انتظامات مکمل کیے تھے۔ نذیر محمد اور اس کے خاندان کے افراد ہماری زمین کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور کئی نسلوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے